آج کیا ہے نا، ہم نے نماز کو معمولی سمجھ لیا ہے، نماز کی ہم نے اہمیت نہیں سمجھی ہے۔ نماز کا مقام، نماز کیا ہے کہ کل نماز تمہاری قبر میں روشنی بنے گی۔ ہاں، نماز کی بدولت اندھیری قبر روشن ہو جائے گی۔ وہ خوفناک جگہ جو قیامت کا دن ہے وہ اچھا ہو جائے گا۔ نماز سے انسان کامیاب ہو جائے گا۔ دنیا میں انسان غفلت میں ڈوبا ہوا ہے، دنیا کی زندگی میں غافل ہے۔ آج انسان نے اہمیت نماز کو نہیں دی۔ وہ سوچتا ہے اچھا بننا، وہ سوچتا ہے نیک بننا۔ میرے بھائی، بغیر نماز کے اچھے اور نیک بن ہی نہیں سکتے۔ برے کام چھوڑنے ہیں، نماز پڑھو۔ اچھا بننا ہے، نماز پڑھو۔ اعمال بنانا ہے، نماز پڑھو۔ اللہ کو راضی کرنا ہے، نماز پڑھو۔ ایمان والے ہو، نماز فرض ہے، کسی بھی حال میں نماز معاف نہیں ہے، نماز معاف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کیا فرماتا ہے؟ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی رہتی ہے۔ آج انسان اگر یہ سوچ رکھتا ہے کہ میں نماز ہی تو نہیں پڑھتا ہوں، نماز کے پڑھنے سے میں ہی تھوڑی جہنم میں جاؤں گا۔ کتنے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو برے کام کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو بے حیائی والی زندگی گزارتے ہیں۔ ارے میرے بھائیو، لوگوں کو نہ دیکھو، اللہ کی قسم ان کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، مجھے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اور تجھے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ لوگوں کو نہ دیکھو، لوگ اپنی زندگی جیسی گزار رہے ہیں، ان کے اعمال ان کے ساتھ ہیں۔ ہم نے لوگوں کی صرف ہنسی کو دیکھا ہے، ہم نے لوگوں کی صرف خوشیوں کو دیکھا ہے، ہم نے لوگوں کو صرف کچھ وقت کے لیے دیکھا ہے، ان میں ان کی زندگی کیسی گزر رہی ہے، ہم ان کے حالوں سے باخبر نہیں ہیں۔ ہم نے ان کے عمل نہیں دیکھے، ان کی زندگی نہیں دیکھی، ان کے اعمال نہیں دیکھے کہ انہوں نے اپنا تعلق اللہ سے کیسا جوڑ رکھا ہے، وہ اپنی زندگی کیسی گزار رہے ہیں، وہ کتنے خوش ہیں کتنے غم میں، ہمیں خبر نہیں ہے۔ لیکن ہم دوسرے کو دیکھ کر اپنی زندگی کے فیصلے کرتے ہیں، دوسروں کو دیکھ کر اپنی زندگی کی باتیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، دوسروں کو نہ دیکھو، اللہ کی قسم دوسروں کو نہ دیکھو۔ نماز اگر نہیں پڑھیں گے تو ناکام ہو جائیں گے، ناکام ہو جائیں گے۔ ایک شخص کا جواب، ایک شخص بولا کہ کتنے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، برے کام کرتے ہیں، ایسے کام کرتے ہیں۔ ہاں مانا، میں آپ کو ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ خوب عالم لوگ غلط کام کرتے ہیں۔ تھوڑا اس بات کے بارے میں غور کرو، غور کہ آج ہم نے اپنا خیال یہ بنایا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، میں برے کام کرتا ہوں، میں ایسے کام کرتا ہوں، تو کیا ہوا؟ عالم لوگ نہیں کرتے ہیں، داڑھی ٹوپی والے نہیں کرتے ہیں، اچھے نیک لوگ نہیں کرتے ہیں، وہ بھی تو کرتے ہیں۔ ارے میرے بھائی، ان کا مسئلہ ان کے ساتھ ہے، تیرا مسئلہ تیرے ساتھ ہے۔ اللہ نے یوں نہیں کہا ہے کہ میں عالموں کو معاف کر دوں گا، میں نمازیوں کو معاف کر دوں گا، ہاں میں اچھے انسانوں کو معاف کر دوں گا۔ اللہ نے یوں نہیں کہا کہ میں گناہ گاروں کی ہی پکڑ کروں گا، میں نافرمانوں کی ایسے پکڑ کروں گا، جس نے معافی مانگی اس کی پکڑ بھی کروں گا، اس کو یہاں معاف کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھو تو صحیح کن باتوں کا ہمیں حکم دیا ہے۔ جس انسان نے اپنی زندگی میں اچھے کام کیے، اعمال بنائے، گناہوں سے توبہ کی، برے کاموں سے بچا، اللہ کو راضی کیا، اللہ کے حکم پر چلا، اللہ کے حکم پر زندگی بشر کری، نمازیں پڑھیں، نیک اعمال بناتا رہا، اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول پر گزارتا رہا، اللہ کی قسم وہ انسان کامیاب ہوگا، وہ انسان کامیاب ہوگا۔ اب ہم دیکھتے ہیں ایک عالم ہے، وہ غلط کرتا ہے، وہ ویسے کام کرتا ہے جو آپ کو پسند نہیں، مجھے پسند نہیں ہے، تو کیا اللہ اس کو معاف کر دے گا؟ نہیں کرنے کا ہے۔ اللہ پوچھے گا میرے بندے، میں نے تجھے علم دیا، کیا عمل کیا؟ اگر عمل نہیں کیا ہے پکڑ اس کی بھی ہے۔ ہاں، جو نماز پڑھتا ہے، نماز میں دکھاوا ہے، ہاں اللہ کی رضا نہیں ہے، اعمال بہت بناتا ہے، بڑا عابد ہے، نیک کام کرنے والا ہے،
داڑھی ٹوپی والا ہے، خوب اچھا معلوم ہوتا ہے، لیکن زندگی بدترین گزار رہا ہے، لوگوں پر ظلم کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، ہاں دھوکہ دیتا ہے، غلط کام کرتا ہے، زنا کرتا ہے۔ کان کھول کر سنو، میرے رب کی قسم پکڑ اس کی بھی ہونی ہے، میں ہوں یا کوئی بھی ہو، کل پکڑ ہونی ہے۔ تم کیا سوچتے ہو ایک باتیں بتانے والا، بیان کرنے والا، خوبصورت بیان کرنے والا، یا جس بھی طریقے کی باتیں کرتا ہے وہ باتیں کرنے والا، کیا سوچتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے نہیں پوچھے گا؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگر میں بول رہا ہوں میرے رب کی قسم، کل اللہ تعالیٰ نے یہ پوچھ لیا تو کیا ہوگا؟ آپ کو خبر ہے کہ تو جو بول رہا تھا وہ کس کے لیے بول رہا تھا؟ کیا نیت تھی کہ لوگ تیری تعریف کریں؟ کیا سمجھتے ہو تم کہ میں تمہیں سمجھا رہا ہوں تو کیا میرا حساب نہیں ہے؟ میرا عمل نہیں لکھے جا رہے ہیں، میری نیت کو نہیں دیکھا جا رہا ہے؟ میری بھی نیت کو دیکھا جا رہا ہے۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میرے دوستو، اگر ہم اللہ کی طرف آئیں گے تو اس میں ہماری ہی بھلائی ہے، ہماری ہی بھلائی ہے۔ میرے رب کی قسم ہم اپنے اعمال پر، اپنی نیت پر کامیاب ہوئیں گے۔ ہمارے اعمال، انما الاعمال بالنیات، ہمارا اعمال ہمارے نیت پر قبول کیے جائیں گے۔ ہمارے اعمال کا دار و مدار ہماری نیتوں پر ہے۔ ہماری نیت اچھی ہوگی، اعمال اچھے ہوئیں گے تو ہم کامیاب ہوئیں گے، ورنہ کہ ناکام ہو جائیں گے۔ لوگوں کو نہ دیکھو کون کیسے برا کرتا ہے، کون کیسے برا کرتا ہے۔ کل کی آگ بہت خوفناک ہوگی۔ کل کی جو وہ آگ ہے وہ معمولی عذاب نہیں ہے، جہنم کا عذاب، جہنم۔ سوچو تو صحیح کیسی آگ ہوگی۔ کل تیرا فیصلہ ہونا ہے، میرا فیصلہ ہونا ہے۔ ہر انسان جو اپنی جیسے زندگی گزار رہا ہے، تم دیکھو گے کل اس کی پکڑ ہونی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، دکھاوے سے، تکبر سے، غرور سے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیو، اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں اپنوں پر ظلم نہ کرو، اپنوں پر رحم کھاؤ، اپنی زندگی پر رحم کھاؤ۔ ارے لوگ تمہارا کچھ نہیں کر سکتے، نہ تو لوگ تمہیں کامیاب کرا سکتے ہیں، نہ لوگ تمہیں ناکام کر سکتے ہیں۔ ناکام اور کامیاب تمہارا ہمارا رب کرے گا، اللہ کرے گا، اگر ہم اس کو راضی کریں گے تو۔ کامیاب اللہ کرنے والا ہے۔ لوگوں کو دیکھ کر اپنی زندگی ان کے جیسی نہ بناؤ، ان کے جیسی اپنی زندگی نہ بناؤ۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ایک مثال۔ ایک گھر میں آگ لگ رہی ہے، آگ۔ تھوڑا غور کرو اس بات کے بارے میں کہ ایک گھر میں آگ لگ رہی ہے اور ایک گاؤں میں ایک گھر ہے، اس پورے گاؤں میں 100 بندے ہیں۔ میں ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں، بس تھوڑا غور کرو اس بات کے بارے میں کہ ایک گاؤں میں ایک بڑی آگ لگی، ایک گھر میں بھینکر بڑی آگ۔ اس گاؤں میں پورے میں 100 بندے ہیں اور 99 اس آگ میں چلے گئے، اس آگ کی لپٹ میں، پکڑ میں آ گئے۔ اب آپ مجھے بتاؤ، جب آپ نے دیکھا کہ اتنے سارے لوگ آگ کی لپٹ میں آ گئے، آگ میں جل رہے ہیں، ہلاک ہو رہے ہیں، تو آپ جب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اب آپ ایک بچے ہیں، 100 میں انسان، 100 انسان آپ بچے ہیں، تو آپ ان کو جلتا ہوا دیکھ کر آپ بھی اس آگ میں جائیں گے؟ بتاؤ، بولو۔ ایک آگ میں 99 انسان جل کر مر رہے ہیں، آپ اکیلے بچ رہے ہیں، تو آپ بھی اس میں جائیں گے؟ بتاؤ، نہیں جائیں گے، کیونکہ آپ کو اپنی جان پیاری ہے، آپ کو عقل ہے، آپ کو پتہ ہے اگر میں اس میں جاؤں گا تو میں بھی ہلاک ہو جاؤں گا، مجھے بھی اس درد کا سامنا کرنا پڑے گا جس کو برداشت میں نہیں کر سکتا۔ آپ کو اتنی عقل ہے کہ اگر ایک گھر میں آگ لگ رہی ہے، اس میں انسان جل کر مر رہے ہیں، تو میں اس میں نہیں جاؤں گا، لیکن میں پھر یہ کیوں دیکھتا ہوں کہ فلاں انسان غلط کرتا ہے، فلاں ایسا کرتا ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ گندے کام کرتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ گالی دیتا ہے، وہ دھوکہ دیتا ہے، وہ ایسے کام کرتے ہیں۔ ارے میرے بھائیوں، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ ہر غلط کام کرنے والا اگر جہنم میں پھینک دیا جائے گا تو کیا ہم بھی ان کے جیسے کام کریں؟ بتاؤ، ہم بھی جہنم میں جانے والے کام کریں؟ جب پتہ ہے اللہ کا نافرمان جہنم میں جائے گا، تم ان کو دیکھ کر ان کی باتیں کیوں کرتے کہ ہم بھی ان کے جیسے بن جائیں؟ بتاؤ، ہم بھی ان کے جیسے کام کریں۔ ہے عقل میں آنے والی بات۔ جب ہم نے دیکھا کہ آگ لگ رہی ہے، لوگ اس میں جل کر مر رہے ہیں، ہم نہیں جانا چاہتے، کیونکہ وہ اس آگ کی پکڑ میں ہیں،
وہ کس ریزن پہ ہیں؟ وہ ان کی عقل کہ اگر وہ اپنی عقل کا استعمال کرتے اپنے آپ کو بچا سکتے تھے، اپنے آپ کو ہلاک ہونے سے روک سکتے تھے، لیکن نہیں، ایک آگ لگی، ایک آگ، ایک بدعملیوں کی آگ، ایک برا اعمال کی آگ، اس آگ کی پکڑ میں آئے تو تم کیا سوچو گے؟ کیا سوچو گے؟ یہ برا اعمال کی بدولت آگ میں گئے، میں بھی آگ میں چلا جاؤں؟ آپ بچائیں گے اپنا آپ کو تو پھر ہم یہاں کیوں نہیں بچاتے اپنا آپ کو؟ بتاؤ، کیا قیامت کے دن پر یقین نہیں ہے؟ اعمال والے دن پر یقین نہیں ہے؟ جہنم پر کیا ہمیں یقین نہیں ہے؟ کل برا اعمال کرنے والے جہنم میں جائیں گے تو ہم لوگوں جیسی زندگی کیوں گزاریں؟ ہم اپنے تو اعمال اچھے کریں۔ میرے رب کی قسم، یاد رکھنا، جس نے اللہ کو راضی کیا کل اس کو کوئی غم نہ ہوگا، اس کو خوف نہ ہوگا۔ سنو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ ایمان لائے، اے ایمان والو سنو، یہ اللہ نے ہم سب پر احسان کیا ہے کہ ہمیں ایمان والا بنایا ہے، مسلمان بنایا ہے۔ آج ہم اپنی قدر نہیں کرتے ہیں، آج اپنی قیمت کو نہیں جانتے ہیں، بس اپنی عقل کو لوگوں کو دیکھ کر استعمال کر رہے ہیں کہ وہ ایسے کر رہا ہے تو میں بھی ایسے کروں، وہ ایسے کر رہا ہے تو میں بھی ایسے کروں۔ ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اگر ایک انسان مال کما رہا ہے، وہ 2 نمبری کر رہا ہے، ہم مال کو دیکھ رہے ہیں لیکن 2 نمبری والے غلط کام کو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ کل کیا ہونے والا ہے یہ نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن بس مال کو دیکھ رہے ہیں۔ تو کل یاد رکھنا، میرے رب کی قسم، جو انسان نافرمان ہوگا اس کی پکڑ ہوگی، ہم بھی اس کی جیسی زندگی گزاریں گے تو اوندے منہ اس کے ساتھ جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ یاد رکھنا، اعمال والا دن ایک بہت بڑا دن ہوگا۔ اللہ ہم سب کے حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب پر رحم فرمائے۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ اے میرے دوستو، اس دن سے حفاظت کرو، اپنی حفاظت کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کی اعمال والے دن سے، حساب کتاب کے دن سے حفاظت فرمائے۔ تم سوچو تو صحیح، کیا ہوگا اگر ہمارے اعمال نہیں بنے؟ ہم نے نمازیں نہیں پڑھی، بتاؤ، نمازیں نہیں پڑھی، کیا ہوگا؟ اللہ کل نماز کا سوال کرے گا، پوچھے گا۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے۔ آج ہم نیک عمل کے بارے میں غور نہیں دیتے ہیں نا، تو سنو اللہ کیا کہہ رہا ہے، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، خاص طور سے نماز کی پابندی، خاص طور سے نماز کی پابندی کی اور زکوٰۃ ادا کی، تو ان کے رب کے پاس ان کا ثواب محفوظ ہے۔ کیا ہے؟ ان کے رب کے پاس ان کا ثواب محفوظ ہے، اور نہ ان کو کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوئیں گے۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ ان کا ثواب محفوظ ہے، نہ ان کو کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوئیں گے۔ میرے رب کی قسم، اللہ ان کی مدد کرے گا، اللہ ان کو غموں سے بچائے گا، خوفوں سے بچائے گا۔ آپ کو خبر ہے کہ کل انسان جو آج دنیا میں بری زندگی گزار رہا ہے، بدبختی میں، نافرمانی میں، بے عقلی میں، اس دنیا کے دھوکے میں، اللہ کے کام حکم توڑنے میں، کام نہ کرنے میں جو زندگی گزار رہا ہے تو سنو، کل کا دن ایسا ہونے والا ہے کہ انسان اپنے گناہوں کے پسینے میں ڈوبا ہوگا، اپنے گناہوں کے پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس دن کو کس طرح بیان کرتا ہے کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ دودھ پلاتی عورتیں، دہشت کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے، دیکھو تو صحیح کیسا عذاب ہے اللہ تعالیٰ کا کہ دودھ پلاتی عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائیں گی۔ حاملہ عورتیں جن کے پیٹ میں حمل ہوئیں گے، بچے ہوئیں گے، حاملہ عورتیں اپنا حمل گرا دیں گی۔ وہ قیامت کا دن، وہ خوف والا دن جب آئے گا، ارے میرے بھائیو، کس دھوکے میں ہو؟ حاملہ عورت اپنا حمل گرا دیں گی، ہم دھوکے میں۔ لوگ اس دن نشے کسی حالت میں ہوئیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوئیں گے۔ کیوں نشے کی حالت میں نظر آئیں گے؟ اللہ کا عذاب ہے ہی بڑا خوفناک، ہے ہی بڑا سخت عذاب۔ ارے ہم دھوکے میں ہیں، ہم دنیا کی رونق میں،
रंगीन होकर बैठे हैं, दुनिया की रौनक देखते हैं। अरे मेरे भाइयों, ज़माना अगर गलत करता है तो तुम उनको देखकर उनके जैसे न बनो। अपने अमाल का हिसाब तुम्हें देना है, अपनी ज़िंदगी का हिसाब तुम्हें देना है। एक बात हमेशा याद रखना, कल तुमसे यूँ नहीं कहा जाएगा कि तुम्हारा बेटा नमाजी था, तुम्हारी बीवी नमाजी थी, तुम्हारी औलाद नमाज की पाबंद थी, तुम्हारे घर वाले अच्छे काम करते थे, चलो बस तुम ही तो नहीं करते थे, तुमको माफ़ कर दिया जाए, तुम्हें छोड़ दिया जाए, तुम पर रहम किया जाए। ना 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 मेरे दोस्त, ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा ऐसा। जिसने जैसी ज़िंदगी गुजारी है, जैसे अमाल बनाए हैं, उसके साथ ऐसा ही फैसला होना है, उसका ऐसा ही इंसाफ होना है। अरे मेरे भाइयों, धोखों से निकलो निकलो निकलो। हमारा अमाल होंगे तो हम कामयाब होंगे। हमें इस दुनिया में सुनो, हमें इस दुनिया में 7 नस्लों का खाना इकट्ठा करने के लिए नहीं भेजा है, 7 नस्लों की तैयारी करने के लिए नहीं भेजा है। एक समझदार इंसान वो है जो अपने अमाल बनाए, दुनिया भी बनाए, दुनिया भी संवारे, अच्छा वक्त यहाँ भी गुजारे, अक़ल का इस्तेमाल करे, तो इंसान यहाँ भी कामयाब हो सकता है और वहाँ भी कामयाब हो सकता है। एक समझदार इंसान वो है जो अपने आप को उन अज़ाबों से बचाए, उन हलाकतों से बचाए और अपने परिवार को, अपने अहल अयाल को, अल्लाह की कसम वो इंसान समझदार है जो अपने आप को, अपने अजीज़ों को, अपने प्यार करने वालों को, अपने आप से मोहब्बत करने वालों को अल्लाह के अज़ाब से बचाए, वो इंसान समझदार है। यहाँ तुम अपनी नस्ल को बड़े बड़े घर बना कर दे जाओ, बैंक बैलेंस इकट्ठा कर दे जाओ, ज़मीन जायदाद बहुत दे जाओ, कोई तुम्हें अच्छा नहीं कहेगा, कोई तुम्हें याद नहीं रखेगा, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। याद रखना, कल यूँ कहेंगे, जिनके लिए माल इकट्ठा किया, जिनके लिए ज़मीन जायदाद बनाई, न हराम देखा न हलाल देखा, हमने बस ज़िंदगी गुजारी, कुछ भी ना देखा, वो कहेंगे काश हमारा बाप ये प्लॉट और ख़रीद जाता। हमारे बाप ने क्या ही क्या है, जो मेहनत करता है उसको पता चलती है कि कैसे कमाया जाता है। जिनको विरासत में मिलता है, जिनको बाप दादा का मिलता है, वो ऐसे ही उड़ा देते, उनको ख़बर नहीं होती किस तरह कमाया गया था, क्या क्या गया था। अल्लाह की कसम, दुनिया में मज़े औलाद लेगी, पकड़ कल हमारी होनी है। जिसने गलत किया उसकी पकड़ होनी है। क्यों किया, कैसे किया, औलाद भुला देगी, लड़ाइयाँ होंगी कि काश हमारा बाप ये और कर जाता, ये क्या हमारे सर डाल गया है, कि फ़ैसले ही नहीं होते हैं, भाई भाई में नफ़रत हो जाती है। कौन फिर तुम्हें याद करेगा? अपने अमाल बनाने थे, ज़िंदगी संवारनी थी, लेकिन हमने दुनिया पर मेहनत करी, दुनिया पर दौड़ लगाई और दुनिया ने हमारा साथ नहीं दिया। न दुनिया ने दिया, न अपनों ने दिया। जब हमने अपना आप को ही भुला दिया, अपना आप का ही साथ नहीं दिया, तो कोई क्या साथ देगा बताओ? कोई क्या साथ देगा? सोचो। लेकिन आज हम दुनिया के धोखे में, आज हम इस धोखे से निकलना नहीं चाहते हैं। अरे तुम सोचो तो सही, ज़माना गलत करेगा। आप 100वें इंसान हैं, 100वें इंसान, अगर 99 आग में जा रहे तो आप भी जाएंगे? आप नहीं जाएंगे। आप अपने आप को अज़ाब से बचाएंगे, हलाकतों से बचाएंगे। तो मेरे भाइयों, बचाओ, अल्लाह की कसम बचाओ अपने आप को उस आग से जो इस दुनिया की आग से 70 दर्जे से ज़्यादा भयंकर है, खौफनाक है, ख़तरनाक है। बचाओ अपने आप को, अपने अहल अयाल को उस आग से जिसको हमने अपने गुनाहों की बदौलत अपने ऊपर भड़का रखा है। बचाओ अपने आप को उस आग से। अल्लाह की कसम, ये बहुत बड़ा धोखा है हमारा कि हम बस दुनिया की रौनक में मशगूल हैं, आखिरत को भूल कर बैठे हैं। दुनिया दिखती है, अरे ऐसे ही आएगा एक दिन, ऐसे ही आएगा, ये सांस का डोरा रुक जाएगा, टूट जाएगा, ये सांस ख़त्म हो जाएगा। अरे मेरे रब की कसम, हर इंसान यूं ही ज़िंदगी से चला जाएगा, यूं ही दुनिया को छोड़ जाएगा। अरे मेरे भाइयों, धोखों से बाहर आओ, अपना अमाल बनाओ। मेरे रब की कसम, कल की कामयाबी बहुत बड़ी कामयाबी है। अगर ऐसे ही ज़िंदगी धोखे में गुजारते रहे तो तुम देखोगे अफसोस क्या होता है। ये औलाद, ये बीवी बच्चे कोई काम नहीं आएगा, अगर अपना अमाल नहीं बनाए,
اللہ کی قسم اپنا اعمالوں کی تیاری کر لو۔ عقل مندی ہوشیاری اسی میں ہے میرے دوستو۔ اگر تم کچھ سمجھ رکھتے ہو